بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و اطراته بعدد کل معلوم اللہ کا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ یا حی یا قیوم۔ تاجدار دارالحسان مرحبا یوٹیوب چینل کے معزز سامعین اکرام، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ معزز سامعین اکرام، آج ہم صوفی باصفہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا ایک دلچسپ واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ایک مکان میں رہائش پذیر ہوئے تو اس مکان کے مالکان نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے مکان خالی کرنے کو کہا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ ہمارے پاس رہائش کا اور کوئی انتظام نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنی ضد نہ چھوڑی اور جیسے ہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے عقیدت مندوں نے اس مکان سے باہر اپنے قدم رکھے تو اس مکان میں آگ لگ گئی اور وہ مکان جل کر خاک بن گیا۔ یہ مکمل واقعہ بیان کر کے اپنا ایمان تازہ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس یوٹیوب چینل تاجدار دارالحسان مرحبا کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ تمام اولیاء اکرام کی دینی خدمات اور ان اولیاء اکرام کی کرامات پر مشتمل ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ شکریہ۔ معزز سامعین کرام، واقعہ کچھ یوں ہے کہ پاک پتن شریف سے واپسی کے بعد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جب دلی میں تشریف لائے تو چونکہ اس شہر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی ذاتی مکان نہ تھا، اس لیے ایک سرائے میں قیام فرمایا۔ کچھ دنوں تک اس سرائے میں رہے، پھر دلی کے ایک امیر شخص روات ارض کا مکان خالی ہوا جو کہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے نانا تھے، تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اس گھر میں منتقل ہو گئے۔ یہ گھر بہت بڑا تھا، اس کی 3 منزلیں تھیں۔ اس کی پہلی منزل میں سید محمد کرمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہائش پذیر تھے، جبکہ دوسری اور تیسری منزل حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے لے لی۔ معزز سامعین کرام، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری منزل پر اپنی رہائش رکھی اور تیسری منزل اپنے مریدوں اور عقیدت مندوں کے لیے مخصوص کر دی۔ اس منزل میں کھانا وغیرہ پکانے کا اہتمام بھی کیا جاتا تھا۔ ابھی اس مکان میں رہائش رکھے آپ کو تھوڑی مدت ہی ہوئی تھی کہ روات ارض کے بیٹے جو کہ اپنی جاگیروں پر گئے ہوئے تھے واپس آ گئے اور اپنا مکان فوری طور پر خالی کر دینے کے لیے کہا۔ وہ اس مکان میں رہنے والوں کو اتنی مہلت دینے کے لیے تیار نہ تھے کہ وہ اپنے لیے کوئی دوسرا مکان تلاش کر لیں۔ معزز سامعین کرام، روات ارض کے بیٹے چونکہ جاگیردار تھے اور حکومت میں بھی اپنا اثر و رسوخ رکھتے تھے، اس لیے کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اس کے ساتھ انہوں نے حکومت کے کارکنوں کو بھی بلوایا اور فوری طور پر مکان خالی کروانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے مجبوراً مکان کو خالی کر دینا مناسب سمجھا اور اس حالت میں مکان سے باہر نکل آئے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مندوں نے اپنے سروں پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں اٹھائی ہوئی تھیں اور ان عقیدت مندوں میں حضرت سید محمد کرمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ ان کتابوں کے علاوہ گھر میں اور کوئی سامان نہ تھا۔ معزز سامعین کرام، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے عقیدت مند مکان سے باہر نکل کر اس شش و پنج میں پڑ گئے کہ کوئی اور ٹھکانہ تو ہے نہیں، اس حالت میں کہاں جائیں۔ تھوڑی دور سراج دکاندار کا گھر تھا جس کے سامنے ایک مسجد تھی جسے چھپر والی مسجد کہا جاتا تھا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس وقت اور تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس میں چلتے ہیں۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مندوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں اس مسجد کے اندر رکھ دیں اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد میں قیام فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مخلص عقیدت مند سید محمد کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ مسجد کی سیڑھیوں پر رات بسر کی۔ معزز سامعین کرام، پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت ملاحظہ فرمائیے کہ روات ارض کے بیٹوں نے اپنی دولت اور اقتدار کے گھمنڈ میں جس بے دردی کے ساتھ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے عقیدت مندوں کو مکان سے نکالا تھا، اسی رات اس مکان میں آگ بھڑک اٹھی۔ آگ پر قابو پانے کی بہت کوشش کی گئی لیکن آگ پر قابو نہ پایا جا سکا۔ تھوڑی ہی دیر میں بلند و بالا عمارت جل کر راکھ ہو گئی اور ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ یہ یقیناً
یقیناً حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے صبر و برداشت کا نتیجہ اور اولیاء اللہ تعالیٰ کے مخالفین کے لیے ایک تازیانہ عبرت تھا جو کہ دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا اور محسوس کیا۔ معزز سامعین کرام، آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لازمی شیئر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اولیاء اللہ کی سچی محبت اور ان اولیاء اللہ کے مزارات پر جا کر اپنی آخرت کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین اسلام کی شریعت کے عین مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا حیو یا قیوم۔